کیا تھا؟ ہاں، وطر اگر رہ گیا ہو. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. ہم سب نے وطر کی نماز کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھا ہوا ہے، اور ہم سب عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھا ہوا ہے. حالانکہ یہ رات کی آخری نماز ہے، اور جس شخص نے رات کی آخری نماز پچھلی رات اٹھ کے پڑھنی ہو اس کو یہ وطر بھی آخری رات میں پڑھنے چاہیے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ وطر پڑھے بغیر نہ سونا، یعنی سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا. تو ہم نے اس کو سمجھا کہ عشاء کی نماز کا حصہ، حالانکہ اس شخص کے لیے ہے جس نے عشاء کے فوراً بعد سونا ہو، وہ تو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لے. اور جس نے عشاء کی فوراً بعد نہیں سونا، اس نے ابھی گپیں لگانی ہے یا کوئی کام کرنا ہے یا کوئی پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہے، تو وہ پھر عشاء کی وہ رات کی آخری نماز وطر کو بنائے، یعنی سونے سے پہلے پڑھ لے. اور جس شخص نے پچھلی رات اٹھنا ہے وہ پچھلی رات ہی پڑھے. اور پچھلی رات اگر کسی شخص کو ارادہ تھا کہ صبح اٹھ کے پڑھوں گا، آنکھ نہیں کھلی، اب اس کے لیے مسئلہ بن گیا کہ کیا کرے. اس کے لیے بعض لوگوں نے تو یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وطر کی قضا دی جا سکتی ہے جس طرح سے باقی چیزوں کی قضا دی جا سکتی ہے، وہ دن میں کسی وقت جو ہے وہ وطر پڑھ لے. حالانکہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے بات ثابت نہیں ہے کہ وطروں کی قضا دی گئی ہو. اب آپ کا ایک نقصان ہو گیا ہے، اور اس کو پورا کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وطر کی نماز تو ایک سنت نماز تھی، اگر رہ بھی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، وطر تو واجب ہے، اس کی قضا تو ضروری ہے. اب یہ قضا اگر ضروری ہے تو پھر کیسے کرنی ہے؟ اگر تو سنتوں سے پہلے وقت مل گیا تو ایک طریقہ، یہ سارے قیاسی مسائل ہیں، اس کے لیے ہمیں حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی. اگر دلیل ملتی ہوتی تو پھر تو مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. تو اس میں اختلاف اسی لیے ہے کہ یہ ساری اپنی اجتہادی طریقہ کار ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی شخص مثال کے طور پر رات کو وطر پڑھ کے سویا، تو پچھلی رات اٹھ کے اس نے تہجد پڑھنی ہے، تو وطر تو اپنے اسے پڑھ لیا، اب وہ کیا کرے؟ اچھا، بعض علماء سے میں نے سنا کہ انہوں نے کہا جی وہ ایسے کرے کہ پہلے اٹھ کے ایک رکعت پڑھ لے، ایک وطر اور پڑھ لے، کیونکہ وطر کا اصل مقصد ساری نماز کو طاق بنانا ہوتا ہے، کیونکہ فرض جو ہیں وہ طاق بن جاتے ہیں مغرب کی نماز کی وجہ سے، اللہ کو طاق پسند ہے. تو جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ طاق بنانے کے لیے آخر پہ وطر پڑھا جاتا ہے، تو وہ سارے طاق بن جاتے ہیں. اب کسی نے اگر عشاء سے پہلے وطر پڑھ لیا، عشاء کے بعد وطر پڑھ لیا تھا سونے سے پہلے، اب وہ پچھلی رات اٹھ کھڑا ہوا، اس نے تہجد پڑھنی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس نے تو طاق بنا لیا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو کچھ لوگوں نے، یہ میں نے خود سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ایک وطر پڑھ لیں وہاں اٹھ کے، اور ایک وطر پڑھنے کے بعد آپ پھر پورا آپ کا جو عبادات تھیں وہ جفت ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے جتنی رکعتیں پڑھنی ہیں پڑھیں، اور اس کے بعد ایک وطر پھر پڑھ لیں. تو اس کا مطلب ہے ایک رات میں آپ نے 3 دفعہ وطر پڑھ لیے. تو یہ درست نہیں ہے. یہ تو ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں آپ نے منع فرمایا، ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا. لہٰذا یہ درست نہیں ہے یہ طریقہ کار کہ کوئی آدمی 2 دفعہ وطر پڑھے. اس لیے پچھلی رات اگر ایک دفعہ پڑھ لی ہے، پچھلی رات اٹھ بھی کھڑا ہوا ہے، تو اس کو تہجد پڑھ لینی چاہیے، نوافل پڑھ لینے چاہیے، وطر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وطر رہ گئے ہیں اور آنکھ نہیں کھلی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو وہ وطر پڑھ سکتا ہے، سنتوں سے پہلے اس کو وقت ملا تو اس وقت بھی پڑھ لے، اور اگر وقت نہیں ملا اور پھر اس نے فجر کی نماز بھی ہو گئی ہے تو پھر وہ دن میں کسی وقت کوئی 2 نفل پڑھ لے ایکسٹرا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو وطروں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ ان 2 نفلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نقصان پورا کر دے. واللہ عالم. یہ تینوں طریقے علماء کرام نے بیان کیے ہیں، اور میرا رجحان اس تیسرے طریقے کی طرف ہے کہ اگر تو فجر سے پہلے، اگر فجر کی سنتوں سے پہلے وقت مل گیا تو آپ وطر اسی وقت پڑھ لیں، اور اگر نہیں ملا تو پھر آپ دن میں کسی وقت سورج نکلنے کے بعد اشراق کے ساتھ یا چاشت کی نماز کے ساتھ یا کسی بھی وقت 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ رات کے ہونے والے نقصان سے بچا لے. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم،
اللهم اهدنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجرنا من النار بالقرآن العظيم اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم اللهم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.